نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی مرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو نہایت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریف پہ رب باری تعالیٰ کے لیے ہے جو ہماری جان و مال کا مالک و خالق ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے اہل بیت کے لیے جو اللہ رب العزت کی نہایت محبوب اور برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ ایک بار درود شریف کا نذرانہ تحفتاً ہدیتاً بارگاہ رسالت میں پیش فرما لیجئے۔ صلی اللہ علی حبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، پیارے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہر اسلامک ٹی وی آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہے انتہائی مختصر، جامع اور مجرب وظیفہ۔ یہ وظیفہ انتہائی طاقتور ہے۔ سورہ قریش پارہ نمبر 30 میں آخر کی سورتوں میں سے ایک سورت ہے اور اپنے طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور سورت ہے۔ سورہ قریش لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ یہ سورت آپ روزانہ ہر نماز کے بعد ایک مخصوص تعداد میں پڑھنی ہے آپ نے، اور انشاءاللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ بڑی سے بڑی حاجت ہو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے پوری فرمائیں گے، آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ سورہ قریش کے بہت سے فضائل ہیں اور سورہ قریش اپنے متن کے اعتبار سے انتہائی جامع اور طاقتور سورت ہے۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے میری گزارش ہے، مہر اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، روزانہ ہر نماز کے بعد صرف اور صرف 7 مرتبہ اس سورت کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر درود شریف ملا لینا ہے۔ ہر نماز، فرض نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ اس سورت کا ورد کرنا ہے، صرف 7 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر آپ جو بھی دعا مانگیں گے، جیسی بھی دعا ہوگی انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کی ہر دعا پوری فرمائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ عز و جل اپنے فضل سے مستجاب الدعوات بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اور وظائف کرنے سے پہلے وظائف پر کامل ایمان، کامل یقین رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا جو کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کلام کی برکت سے ہماری زندگی میں بہاریں اور خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کو ویسا ہی ملتا ہوں۔ تو ہمیشہ اپنا گمان اچھا رکھیں، پوزیٹیو رکھیں، کبھی اپنے ذہن میں نیگیٹو تھاٹس کو جنم لینے نہ دیجیے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ پر اپنے رحمتیں، کروڑوں رحمتیں آپ پر نازل فرمائیں گے، آپ پر برکتوں کے دروازے کھولیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی جتنی بڑی حاجت ہوگی انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ حاجت پوری بھی فرمائیں گے، آپ کو سرخرو بھی فرمائیں گے، آپ کی زندگی کو امن، چین، سکون عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین رکھیں انشاءاللہ۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا، تنگ دستی یا گھریلو پریشانی، گھریلو ناچاکی، نظر بد، اولاد کا نہ ہونا، جو بھی زندگی میں مسائل چل رہے ہیں، جیسی بھی حاجت ہے انشاءاللہ اللہ عز و جل اپنے فضل اور کرم سے
اپنے کلام کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں، آپ کی تمام ضرورتیں پوری فرما دیں گے۔ آخر میں میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے، اپنے کرم کی بارش نازل فرما دے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، ہمیں ہدایت کا رستہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے خیر و عافیت کی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری زندگی میں خیر و عافیت پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔